بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج سدی پیٹ، آپ حضرات کے سامنے اپنے طلباء طالبات کو آج داستان سے متعلق درس دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی کتاب میں داستان کے فن پر شروع میں گفتگو کی گئی حصہ نثر میں، اور پھر انتخاب سبرس، ملا وجی کی سبرس سے کچھ انتخاب آپ کے درس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ جو ہے پہلے گویا داستان کے فن سے واقفیت حاصل کر لیں، اس کے بعد پھر سبرس کا انتخاب اور ملا وجی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پہلے داستان کیا ہے ہم اسے جان لیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں داستان کے بارے میں آپ کو چند باتیں عرض کریں کہ داستان کے معنی بھی قصہ اور کہانی کے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ افسانہ ہو، داستان ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو، سب میں کہانی ہو، سب میں ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن سب کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، فنی اعتبار سے سب الگ الگ ہوتے ہیں، سب کی تکنیک الگ الگ ہوتی ہے، اور سب کا مقصد بھی جدا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ داستان پہلوی زبان سے فارسی میں منتقل ہوا، یعنی پہلوی زبان کا مطلب قدیم فارسی زبان کہہ لیجیے۔ ترکی سے یہ ملتی جلتی زبان بعد میں فارسی بنی۔ تو فارسی میں بھی اسے داستان کہتے ہیں، جس کے معنی اصل میں تو قصے یا کہانی کے ہیں۔ عربی میں قصہ کہا جاتا اور ہندی میں کہانی کے لیے استعمال لفظ داستان کو عام قصہ یا کہانی سے مختلف درجہ اس لیے حاصل ہے، یعنی کہانی میں اور داستان میں یہ فرق ہے کہ اس میں غیر محدود طوالت ہوتی ہے، غیر محدود طوالت ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے پڑھا ہوگا داستان الف لیلہ، جس کو الف لیلہ کہتے ہیں، اصل میں عربی داستان ہے جس کا نام ہے الف لیلۃ و لیلہ، 1001 رات۔ تو یہ کہانی جو ہے ایک دن میں پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کو بیان کرنے کے لیے 1001 رات لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً جو ہے 3 سال میں یہ جو ہے کہانی مکمل ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس میں قصہ در قصہ، کہانی در کہانی، واقعات در واقعات، کارنامے بیان کیے، اس کے بعد پھر اس سے ذیلی کارنامے، اس طرح جو ہے اس میں کئی واقعات، کئی کہانیاں جو ہے ملتی جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے بعد تیسری، اور اس میں کوئی تھوڑا بہت ربط ہوتا ہے، لیکن تکنیکی طور پر یا منطقی ربط نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے بعد یہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں یہاں بیان کیا اس کے بعد پھر وہ راجا کا بیٹا وہاں گیا تھا، وہاں گیا تو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اب وہ ادھر چلا، اس کے بعد پھر راجا کا وزیر وہ اس کو بھیجا تھا، اس نے مہم پر، اس وہاں کیا ہوا۔ اس طرح جو ہے
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنی طویل کہانی رہے گی تو اس میں کوئی ایک موضوع مقرر نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی موضوع پر ایک ہی خیال کو بیان کیا جائے، بلکہ جو ہے مختلف جو ہے واقعات کو، مختلف کہانیوں کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ تفریح، اور تفریح کے پردے میں کچھ سبق آموز بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ قدیم صنف ہے داستاں، آج جو ہے آج کے دور کی جو نئی جدید صنف ہے وہ ناول ہے، افسانہ ہے۔ تو ناول بہت طویل ہوا کرتا ہے، تو گویا کہ کہتے داستاں ہی کہ جو ہے اب موجودہ شکل جو ہے اب ناول ہے۔ تو ناول میں اور داستاں میں فرق کیا ہے؟ ناول میں جو ہے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ ہماری زمینی حقائق سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی وہ واقعات ہماری دنیا سے متعلق ہیں جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن داستاں میں ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہیرو جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے وہ جو ہے جن کا، بھوت کا، دیو کا، جو ہے راکشش کا سہارا لیتا ہے، یہاں تک کہ جادو ٹونا کا سہارا لیتا ہے، تعویذ کا، اسی طرح جو ہے تلوار سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تلوار، اور اسی طرح جو ہے ایسی چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو جو ہے اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا تو وہ وہاں اورن کھٹولا کا سوارا لیتے کہ کھٹولے میں بیٹھے اور وہ جو اڑتا گیا، جیسے مشینی گھوڑا لکھا۔ تو یہ جو ہے داستاں ہے جو اس دور کی یاد ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ آج جو ہے نہ ہمیں جو ہے جن نظر آتا، نہ دیو نظر آتا، نہ پری نظر آتی، نہ راکشس نظر آتا، نہ جادو اور ٹونا جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو آج آپ جو ہے ٹی وی سیریل دیکھیے، جتنے بھی جو ہے سیریل بن رہے ہیں وہ سب جو ہے اسی جو ہے جن بھوت کے واقعات پر جو ہے مشتمل ہیں، اور بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ہے 8 سے لے کر کے 12 سال کی عمر کے بچے، یہ تخیل کی دنیا میں ہوتے ہیں، یہ جو ہے نفسیات ہے، اور وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اور انسان بھی جو ایک نئی دنیا چاہتا ہے۔ ناول کا مطلب یہ ہوتا ہے، ناول میں بھی ایک بات یہ ہے کہ انوکھی چیز، ناولٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک انوکھا پن، اس سے ناول نکلا ہے۔ تو ہم جو ہے ناول میں بھی انوکھا پن بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری دنیا سے قریب ہی ہو، وہ ایسی بات نہ ہو جس کو ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن داستاں میں تمام باتیں ہوتی ہیں اپنی، یعنی انسان تو مجبور ہو جاتا ہے حالات کے، لیکن داستاں میں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ داستاں میں جو ہیرو جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا سہارا لیتا ہے، جن کا اور بھوت کا اور پری کا، اور جو ہے بڑے بڑے راکشس کا، اور جادو ٹونا اور تعویذ گنڈا، یعنی ہر طریقے پر اپنی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے واقعات شروع ہوتے ہیں اور حیرت انگیز کارنامے ہوتے ہیں، بہادری کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے بعد کسی طرح جو ہے ہیرو جو ہے داستاں کا ہیرو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے داستاں کا اختتام، یعنی اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر کلائمیکس یعنی ارتقاء، اور پھر جو ہے ایک خوشگوار جو ہے اختتام ہوتا ہے، یعنی ہیرو جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر داستاں میں جو کہانی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے تربیہ ہوتی ہے، کہ جس کے اندر خوشی کا اظہار، ایک المیہ ہے، ایک تربیہ ہے۔ المیہ میں رنج غم بیان کی جائے، اور تربیہ کا مطلب جس میں فرحت اور سرور ہو، وہ چیزیں آئیں۔ تو زیادہ تر
کہانیاں جو ہے اس کا اختتام جو ہے تربیہ پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ داستاں بھی جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو المیہ، جس میں جو رنج اور غم کی بات ہو اور پریشانی یا دکھ کا ذکر ہو اور دکھ ہی دکھ ہو، تو اگر اس طرح پیش کیا جائے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو قدیم داستان ہے وہ زیادہ تر تربیہ ہیں، جس میں جو ہے فرحت و خوشی، ہیرو جو ہے اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، شہزادی کو پا لیتا ہے، اس سے شادی ہو جاتی ہے، پھر جو ہے عیش و عشرت کی زندگی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح کی داستاں ہوتی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ دونوں ملا مجموعہ، علم اور ترب، المیہ اور تربیہ دونوں ملا کر کے دونوں کا مجموعہ، تو یہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے، چلے گا کہ کہیں پر رنج ہے، کہیں جو ہے غم ہے، کہیں خوشی ہے، لیکن جو مطلق جو المیہ ہو وہ جو ہے جس کو ٹریجڈی کہتے ہیں، وہ جو ہے اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح آپ سمجھ گئے ہیں کہ داستاں جو ہے ایک طویل کہانی، طویل قصہ ہے، جس میں قصہ در قصہ کی تکنیک کو جو ہے اپنایا جاتا ہے اور غیر محدود طوالت ہوتی ہے، اور اس میں ما فوق الفطرت عناصر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ما فوق الفطرت کا مطلب یعنی غیر یقینی واقعات، عجیب و غریب حالات، جادو، سحر، اور اسی طرح جو ہے جادو ٹونا، جن، پری، بھوت، دیو، راکشش، عجیب و غریب مخلوق، ان کا سہارا لے کر کے جو ہے حیرت انگیز کارنامے بیان کر کے جو ہے خیالی، جن کا تعلق خیالی دنیا سے ہو، اس طرح جو ہے خیالی واقعات، انہونی واقعات اور عجیب غریب کردار کے ذریعے سے جو واقعہ ترتیب دیا گیا ہو اس کو ہم داستاں کہیں گے۔ میرے خیال سے داستاں کو آپ سمجھ گئے ہوں کہ غیر محدود کہانی، غیر محدود جو ہے قصہ، جس میں جو ہے ما فوق الفطرت واقعات، کردار کو جو ہے کے ذریعے سے کہانی کو ترتیب دی گئی ہو، اس کو ہم جو ہے داستاں کہیں گے۔ اب جو ہے داستاں کے فن کی طرف آئیے، یعنی فنی اعتبار سے ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کہانی کی تمام ضرورتوں کا لحاظ داستاں میں رکھا جانا چاہیے کہ اس میں اجزاء کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں کم سے کم یہ 7 جو ہے اجزاء داستاں میں ہوتے ہیں۔ کیا بھائی؟ پلاٹ، یعنی پلاٹ کا مطلب یہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک اس کا جو ہے اس کی سرحد ہے، اس کی زمین ہے، جہاں جو واقعات بیان کیا جائے ہیں کہاں کے ہیں، کس جگہ کے ہیں، وہ اس کا پلاٹ کہلایا۔ اس کے بعد جو ہے کردار، جو آپس میں بات کرتے ہیں، جن کے گویا کہ کام رہتا ہے، جن کا کس کا کام ہے، یعنی کوئی بادشاہ ہے، کوئی جو ہے شہزادہ ہے، کوئی شہزادی ہے، رانی ہے، ملکہ ہے، تو جو ہے غلام ہے، وزیر ہے، سوداگر ہے، اس طرح جو ہے مختلف جو ہے کردار ہوتے ہیں جو اپنا عمل کردار کا کام سے ہیں، یعنی جن کا کام اس میں ہوتا ہے، جو افراد ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے، جن اشخاص کی، وہ کردار کہلاتے ہیں۔ صرف انسانی نہیں بلکہ جو بھوت، جن، یہ بھی کردار میں آتے ہیں۔ جن، بھوت، پری، راکشش، عجیب غریب جانور، یہ سب جو ہے کردار میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب رہا مکالمہ، ڈائلاگ، یعنی مکالمہ ہوتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تو یہ مکالمہ جیسے ڈرامہ میں مکالمہ ہوتا ہے، تو ڈرامہ میں تو مکالمہ ہی مکالمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کبھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی کسی کے زبانی، کبھی جو ہے آپس میں دو بدو گفتگو ہوتی ہے، روبرو گفتگو ہوتی ہے، جس کو مکالمہ کہتے ہیں، ڈائلاگ۔ یہ اس کا منظر، یعنی جس جگہ یہ ہو رہا ہے، یا شاہی محل، بادشاہ شاہی محل کا نظارہ، وہاں کے حالات جو ہے، وہاں کے باغ کا منظر، اس طرح جو ہے اس کو کہتے ہیں منظر نگاری، منظر بھی ہوتا ہے۔ اور وحدت تاثر، ایک تاثر، وحدت تاثر ہوتی ہے۔ وحدت تاثر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کیا اثر لیتا ہے،
کہ برائی پر جو ہے بھلائی کی فتح، کامیابی، یہ مقصد ہے۔ تو اس طرح جو ہے وحدت تاثر ہونا چاہیے، یعنی اصلاح مقصد ہو کہ بھوت کو اور راکشش کو، ظالم کو جو ہے سزا دی جائے، اور جو ہے جو سچائی ہے سچائی کی فتح ہو۔ یہ جو ہے ایک طرح سے اس کا تاثر اور ایسا ہو کہ دلچسپی باقی رہے۔ اسی طرح زبان و مکان، زبان سے متعلق، مکان سے متعلق آغاز اور اختتام، یعنی اس کا ایک بہترین اور دلچسپ آغاز ہوگا، پھر کہانی اپنے کلائمیکس کو، اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گی، پھر جو ہے فرحت بخش اس کا جو ہے اختتام ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ 7 اجزاء جو ہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں ایک بات بتایا کہ ارون کھٹولا کا ذکر آیا، تب انہیں آڑ کی در ارون کھٹولا، لیکن جب انسان نے تخیل کیا، داستاں لکھا، خیال کیا، تو آج جو ہے جہاز بنانے میں کامیاب ہوا۔ تو اگر وہ ارون کھٹولا نہیں بناتا اور ارون کھٹولا کی سوچ خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا، تو وہ جو جہاز بھی نہیں بنا پاتا۔ اس لیے کہتے ہیں ادب جو ہے بہت بڑی قوت ہے، پہلے ادب ہے، اس کے بعد ہی جو ہے سائنس ہے۔ اس لیے اگر ادب نہ ہو، ادب نہ پڑھیں گے تو ہم جو ہے سائنسی ترقی بھی ہماری رک جائے گی، کیونکہ زبان جب تک ہم نہ سیکھیں گے، جب تک کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ جب ہمیں علم ہی حاصل نہیں ہوگا تو ہم کیسے جو ہے ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے زبان جو ہے علوم کے حاصل کرنے کا جو ہے بہت اہم ذریعہ ہے، اس کے بغیر ہم جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ 7 اجزاء ہوئے۔ تو اسی کہہ رہے ہیں قصے کی طرح، عام قصے کی طرح داستاں بھی اپنے آغاز سے نقطۂ عروج یعنی کلائمیکس تک پہنچتی ہے اور اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی اس کا اختتام یا تو جو ہے المیہ پر ہوتا، علم پر ہوتا ہے، یا جو ہے تربیہ ہوتا ہے، فرحت پر ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ٹریجڈی کہیں گے۔ لیکن عام کہانیوں میں اور داستان میں فرق یہ ہے کہ عام کہانیوں میں زندگی کے قریب کے واقعات ہوتے ہیں، جبکہ داستانوں میں ماورائی پرستان، عجیب غریب ملک اور اس کے بادشاہوں اور عوام کا ذکر ہوتا ہے۔ داستانیں بھی 3 انداز میں ہوتی ہیں: المیہ، تربیہ اور علم تربیہ۔ المیہ کا مطلب ہے ٹریجڈی، اور تربیہ کا مطلب جو ہے فینٹیسی، اس طرح کہتے ہیں، کامیڈی، تو یہ تربیہ کہلاتی ہے۔ یہ ہم جو ہے اس کو فرحیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے فرحت اور حاصل ہو، یا ان دونوں کا مجموعہ علم تربیہ، یعنی دونوں چیزیں ہوں، اور اسی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ عام کہانی میں کردار مسائل کے درمیان بے بس ہوتا ہے، یعنی جب ہم آج کی زندگی میں انسان کو پریشانی آتی ہے اور انسان ان پریشانیوں کے ہاتھے مجبور ہوتا ہے، لیکن داستان میں ہر پریشانی کا جو حل ہوتا ہے۔ اصل آپ پڑھیں گے جو ہے عمر عیار کی کہانی، تو عمر عیار جو ہے وہ جو ہے کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے چھڑی نکال لیتا ہے اپنے کشکول سے، اپنی تھیلی سے، کبھی جو ہے لوٹا نکال لیتا ہے، پانی نکال لیتا ہے، اس طرح جو ہے تلوار نکالتا ہے، اور اس طرح انگوٹھی نکال لیتا ہے اور اپنا کام کر لیتا، ہمیشہ کامیاب ہوتا، وہ دھوکے باز ہوتا عمر عیار، لیکن لوگ اس کو پکڑ نہیں سکتے کہ ایک جو ہے جادوگرنی جو ہے اس کو قید کر لی، کہا کہ قید کر کے مارنا چاہ رہی تھی، اس کو پکڑ لیے، سویا ہوا تھا، سونے کی حالت بلا لیے، کہا کہ آپ کیوں زحمت کی ہے، اب بولتے میں جو خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ تو اس کے بعد اس کی تعریف شروع کر دیا۔ پھر جو ہے وہ اس کو مارنا چاہ رہی تھی، تو کہا کہ ٹھیک ہے تم مار لو، لیکن ہم 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، مسلمان ہیں نماز پڑھنے دو۔ تو کہا کہ اس کے لیے ہم کو جو ہے وضو کرنا ہوگا۔ تو وضو پانی کہاں ہے؟ تو کہا میرے کشکول میں ہے، میرے تھیلے میں جو ہے لوٹا ہے۔ لوٹا جیسے ہی نکالا کہ وہ جو ہے ایسا اس میں سے ایسی آگ نکلی کہ وہ جادوگرنی جو ہے جل کے رہ گئی۔ اس طرح جو ہے اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح داستان میں یہ ہوتا کہ ہر چیز سے کا سہارا لیا جاتا، اور
ہیرو جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا تو اپنے زور بازو پر اپنے کردار کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے ما فوق الفطرت جو ہے کردار کے ذریعے سے، اور ما فوق الفطرت عناصر کے ذریعے سے، یعنی تعویذ، جادو انگوٹھی، اسم اعظم کا سہارا لے کر اس طرح جو ہے اپنے مقصد کو میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہ داستان کا پلاٹ جو ہے غیر مربوط اور قصہ در قصہ ترقی کرتا ہے، غیر مربوط نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایک واقعات کے بعد پھر دوسرا واقعہ شروع ہو گیا اس سے آگے، یعنی تھوڑا بہت ربط ہوتا ہے لیکن جو ہے باضابطہ اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، یعنی پیاز کی پرت کی طرح ایک چھلکا ختم ہوا تو دوسرا برآمد ہوا۔ داستان کا سارا ماحول ماورائی اور شاہانہ ہوتا ہے، زیادہ تر قدیم زمانے میں جو ہے شاہانہ، آج بھی ہم ایک تھا راجا کہانی شروع کرتے ہیں، ایک راجا، یعنی ہماری کہانی جو ہے راجا شروع ہوتی تھی پہلے اور راجا پر ختم ہوتی تھی، یہ تو بعد میں جو ہے عام لوگوں کو بھی کہانیوں میں، داستان میں شامل کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے صورتحال یہی تھی کہ جتنے واقعات ہوتے تھے، جتنے کہانیاں ہوتی تھیں، وہ سب جو ہے شاہی دربار سے متعلق ہوتے تھے۔ یعنی داستان کرداروں میں انسانوں کے علاوہ دیو، راکشس، پری، دیو اور عجیب و غریب مخلوق ہوتے ہیں، اس لیے ان کرداروں کو داستانوی یا دیومالائی کردار کہا جاتا ہے، جو اگر انسان ہوں تو اعلیٰ خاندانوں کے ہوتے ہیں، اور کسی دوسری جنس سے تعلق رکھتے ہوں تو غصہ و جلال کی حالت میں ہوتے ہیں۔ داستانوں کے منظر طویل اور غیر فطری ہوتے ہیں۔ کیوں غیر فطری ہوتے ہیں؟ غیر فطری مخلوق یعنی جو بھی چیز ہو عجیب و غریب مخلوق کو پیش کر کے اپنا مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا، جن میں مکالمے مختصر اور غیر واضح ہوتے ہیں، کہانی در کہانی قصہ ہونے کی وجہ سے داستان میں وحدت تاثر قائم نہیں ہوتا۔ وحدت تاثر کہا تھا نا، تاہم مرکزی اور ثانوی کردار ضرور ہوتے ہیں۔ داستانیں کسی زمانے یا کسی وقت کی پابند نہیں ہوتی، اور داستان کے مقامات اور بادشاہوں کے نام فرضی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تاریخ میں تلاش دشوار ہے، کیونکہ سارا قصہ خیالی ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے اس کو تلاش کریں تو یہ جو ہے نہیں مل سکتا۔ اب مثال کے طور پر انارکلی، وہ بھی ایک، اس کو جو ہے ناول کہہ لیجئے یا پہلے داستان بنی ہوگی، تو یہ فرضی ہے کہتے ہیں۔ امتیاز علی تاج نے یہ لکھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی دادی سے یہ واقعہ سنا ہے، لیکن یہ فرضی ہے، لیکن لوگ آج اسی کو سمجھ کر کے جو ہے جہانگیر بہت بڑا ظالم تھا، اکبر بہت بڑا ظالم تھا، اس نے جو ہے انارکلی کو چنوا دیا۔ تو یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے کہانیاں، داستان جو ہے یہ فرضی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تو ہے تاریخ میں تلاش کرنا بیکار ہے، بلکہ یہ انسان کی تفریح کے لیے اور زبان سکھانے کے لیے اور لوگوں کو برائی سے دور کرنے کے لیے اور سچائی کو واضح کرنے کے لیے جو ہے یہ داستان اور کہانی جو ہے لکھی جاتی تھی۔ تو اس لیے کہا کہ سارا قصہ خیالی ہوتا ہے، البتہ داستان کا آغاز مناسب اور کہانی کے نقطۂ عروج پر اختتام ہوتا ہے۔ اردو کے داستان نگاروں نے المیہ، تربیہ اور علم تربیہ ہر قسم کی داستانیں لکھی ہیں۔ ناول و افسانے کے وجود کے بعد داستان نگاری روبہ زوال ہو گئی، یعنی اب اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، لیکن یہ بھی کہانی ہے قدیم، اور اس پر جو ہے آج بھی سیریل بن رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل فنا ہو گیا۔ آج جو ہے قدیم کہانی ہے، بتائیں نا کہ وہ حکایت جو ہے لکھی ہوئی ہے، مظہر علی خان نے لکھا یا اس طرح فارسی ترجمہ کیا، اور اس پر جو ہے وہ کہانی آج بھی آ رہی ہے۔ تو جو کچھ ادب ہے اور جو علم ہے یہ ناپید نہیں ہوتا۔ یہ کتابیں جو ہے یہ ہماری بنیاد ہیں، اس کو ہم نظر انداز کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ بنیاد کا جو پتھر ہے وہ ہمیشہ رہا تھا بنیاد میں، اگر ہم اس کو ہٹا دیں گے تو پوری عمارت گر جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے ہماری کہانیوں کی بنیاد جو ہے، ہمارے ناولوں کی اور افسانوں کی بنیاد جو ہے داستان ہے، اس لیے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہماری بنیاد ہے۔
جس کو کلاسیکل کہتے ہیں، کلاسیکل ادب میں ادب عالیہ، وہ جو ہے ہماری تاریخ کا، ہمارے ادب کا، ہماری زبان کا حصہ ہے، اور اس پر ہماری تاریخ کی، ہماری ادب کی بنیاد ہے۔ اس لحاظ سے قدیم ہونے کی بنا پر ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے تاریخی جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اردو میں سب سے پہلے اردو کی پہلی داستاں کون سی ہے؟ تو اس پر تقریباً تمام محققین کا اتفاق ہے کہ صبرس، ملا وجھی کی صبرس ہے، جو گولکنڈہ کا شاعر تھا، ملک الشعراء تھا۔ اس کے زمانے میں بھی محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی 50 سال تک رہا، یعنی عبداللہ قطب شاہ کے زمانے کا جو ہے یہ شاعر ہے گویا، یعنی اس زمانے میں اس کو ملک الشعراء کا درجہ حاصل ہوا، یعنی محمد قلی قطب شاہ کے 50 سال بعد تک وہ زندہ رہا۔ تو اس کی جو ہے یہ اس کی داستاں ہے صبرس، نثر میں کہتے ہیں نثر کی پہلی گویا کی کتاب ہے، پہلی نثری کتاب، پہلی ادبی کتاب جو ہے یہ صبرس ہے۔ یہ گولکنڈہ میں ملا وجھی نے لکھا، اسی ملا وجھی نے جو ہے گلشن عشق اور دوسری کتابیں میں اس نے لکھی ہے، یعنی مثنوی میں بھی اس کا نام آتا ہے۔ بڑا شاعر تھا، اپنے زمانے کا بڑا شاعر تھا، ملک الشعراء تھا، لیکن نثر کے رجحان کی بنا پر یا نثری خدمات کے لیے اس نے جو ہے صبرس لکھی۔ تو اس طرح جو ہے، جس طرح اردو ادب کا آغاز جو ہے دکن سے ہوا، اردو ادب کا آغاز، اسی طرح جو ہے اردو کی پہلی نثری تصنیف جو ادبی تصنیف یہ جو ہے صبرس ہے، اس سے پہلے خطوط آپ کو ملیں گے اور ترجمے ملیں گے، معراج العاشقین کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح دکن میں جو ہے بہت ساری کتابوں کا، مذہبی کتابوں کا، تصوف سے متعلق کتابوں کا جو ہے آپ کو ترجمہ ملے گا۔ لیکن اس کی مذہبی حیثیت ہے، لیکن باضابطہ ادبی حیثیت سے صبرس جو ہے سب سے اول کتاب ہے، جو 1635 میں گولکنڈہ میں لکھی گئی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ البتہ گیان چند جین، پروفیسر گیان چند جین یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ایک زمانے تک جو ہے وہ وہاں کے پروفیسر رہے، انہوں نے ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہی جو ہے اردو داستان، اس لیے انہوں نے منظوم داستان اور نثری داستان دونوں پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ داستان میں تحقیق کرنے کی بنا پر ان کو جو ہے منظوم داستان پر بھی انہوں نے کتاب لکھی، اور جو ہے نثری داستان پر بھی۔ تو کہا ہے کہ یہ جو صبرس ہے یہ جو ہے نیم عارفانہ صنف ہے، یعنی عارفانہ مانے پہچان دین کی، مذہبی تصوفانہ، تو نیم عارفانہ صنف اس کو قرار دیا ہے کہ جس میں قصے حسن اور دل ہے، یعنی حسن کو ایک جو ہے صورت کردار کے طور پر پیش کیا ہے، اسی طرح عقل کو ایک کردار پیش کیا ہے، عقل نے یہ کہا اور دل نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا۔ تو گویا کہ کوئی انسانی کردار نہیں، بلکہ جو خیال ہے یا جو صفت ہے انسان کی، اس صفت کو یا اعضاء ہیں اس کو جو ہے انسانی کردار کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ مقفع اور مسجع عبارت ہے زمانے میں، بلکہ 18ویں صدی تک جو ہے، 19ویں صدی تک جو ہے مقفع مسجع عبارت، مقفع کا مطلب قافیہ، وزن نہیں ہوتا لیکن قافیہ، اس طرح شعر میں قافیہ ہوتا ہے، اسی طرح نثر میں قافیہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے یہاں مثال کے طور پر بھوت تماتے بھوت ہے زیان، بھوت تماتے عزت کو نقصان، تو زیان ہے پھر نقصان ہے، یہ جو ہے قافیہ ہے، تو ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ پھر اسی طرح آتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں مقفع۔ اور سجا یعنی جس میں جو ہے الفاظ ایسا استعمال کیے جائیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے ہوں۔
تو مخفّہ بھی ہوتی تھی، اور مخفّہ اور مسجع عبارت میں لکھی گئی ہے، جو قدیم طرز تھا اور پہلی ہے۔ تو اس کے بعد تک بہت زمانے تک جو یہ تو 1635 میں لکھی گئی، جبکہ جو ہے 200 سال تک جو ہے یہ مخفّہ عبارت چلی آتی تھی۔ پھر سید کے زمانے میں آسان عبارت کا دور ہوا، جب جو ہے صحافت شروع ہوئی، تو عام نثر آسان نثر میں جو ہے یہ بات بعد میں پیش کی گئی۔ تو اس طرح اس کو اولیت حاصل ہے، لیکن بعض لوگوں نے، محققین نے کہا کہ جو داستاں کا جو انداز ہے اور جو داستانی طرز ہے، جس میں جو ہے عشق و عاشقی کے واقعات اور جو ہے بہادری کے کارنامے اور جو ہے ما فوق الفطرت عناصر، اس اعتبار دیکھا جائے تو شمالی ہند میں جو ہے اس کو سبرس کے علاوہ کوئی ایسی دکن میں نہیں ملتی ہے جو جیسے داستان امیر حمزہ ہے، الف لیلہ ہے، اس طرح کی داستان جو ہے دکن میں نہیں لکھی گئی۔ شاید اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ دکن میں جو نثری کتابیں تھیں وہ زیادہ تر مذہبی موضوع پر تھیں۔ خواجہ بندہ نواز کی کتابیں ہیں، اسی طرح برہان الدین جانم ہیں، زیادہ تر جو ہے مذہبی کتابیں نثر میں لکھی گئیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے اس بنا پر جو ہے وہ داستانوی کیفیت جو ہونی چاہیے وہ جو ہے ناپید ہے، اور اس اعتبار سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شمال ہند کو اولیت حاصل ہے۔ جو اصل داستاں پیش کی وہ جو ہے فورٹ ولیم کالج میں جو ہے قصہ چہار درویش نوطرز مرصع ہے، عطا محمد خان تحسین کی داستان نوطرز مرصع فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ جو ہے میر امن نے کیا۔ تو اس کو جو ہے مانتے ہیں، یا اسی طرح قصے مہر افروز دلبر، تو اس اعتبار سے اردو میں باضابطہ جو ہے داستان نویسی سے آغاز جو ہے فورٹ ولیم کالج کی خدمات سے ہو۔ یعنی زمانے میں داستان تھی لیکن فارسی زبان میں تھی، فارسی زبان سے اردو میں ترجمہ جو ہے فورٹ ولیم کالج سے شروع ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام جو ہے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ 1800 میں ہوا، کلکتے میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے جو ہے 1800 میں قائم کیا۔ اس کی بنیاد تو یہ بھی انگریز تھے لیکن وہ اردو زبان سے واقف تھے، اور لارڈ کرزن نے گویا کہ اس کی بنیاد رکھی، جہاں پر انگریزوں کو جو اردو سکھانے کے لیے، اسی طرح عربی اور فارسی سنسکرت، عربی سکھانے کے لیے اردو زبان سکھانے کے لیے جو ہے وہ کتابوں کے ترجمے کیے گئے، عربی سے، فارسی سے، سنسکرت کی جو قدیم جو ہے کتابیں تھیں ادب کی، وہ سکھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سکھانے کے لیے جو ہے داستاں اور کہانی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی لیے فورٹ ولیم کالج میں جو ہے آپ کو میر امن تھے جنہوں نے جو ہے قصہ چہار درویش لکھا، قصہ چہار درویش اس کا ترجمہ کیا۔ وہ دہلوی تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ترجمہ کیا اس کا، جو بہت مقبول ہوئی۔ اس کو جو ہے سمجھ لیے کہ جدید داستاں میں یا جدید دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں حیدر بخش حیدری بھی ہے، ان کی کتاب داستان میں آرائش محفل اور طوطا کہانی ہے۔ اسی طرح داستان امیر حمزہ، بیتال بچیسی جو ہے مظہر علی خاں والا، بیتال بچیسی آپ نے اس کا ذکر کیا، حکایت میں سنا ہوگا۔ اسی طرح شکنتلا للو لال جی کی اور بھی جو ہے کتابیں ملتی ہیں، جیسے کہ مرزا علی لطف ہے، میر بہادر علی حسینی، میر شیر علی افسوس، اس طرح کے اور بھی مصنفین ہیں جنہوں نے جو ہے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر کے داستاں کی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد آپ جو ہے شمالی ہند میں آئیے
شمالی ہند یہ تو کلکتہ ہے جو ہے یہ مشرقی ہندوستان ہے، اور شمالی ہندوستان میں آپ کو رجب علی بیگ ہیں، ان کی ملے گی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ انگریزوں نے 3 کالج قائم کیے۔ ایک تو پہلے فورٹ ولیم کالج، اس سے پہلے جو ہے آپ کو فورٹ سینٹ جارج کالج یہ مدراس میں قائم کیا، یہ 1717 میں، اس سے اور پہلے۔ لیکن اس کا مقصد انگریز نہیں تھے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے 15 سے 18 سال کے منشیوں کی تربیت تھی، کہ منشی جو ہوتے کلرک سمجھ لیجئے، اس کو منشی کہتے ہیں، انشا معنی لکھنے والا۔ تو منشیوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہاں کالج قائم کیا گیا، تقریباً یہ 137 سال تک ایک کالج قائم رہا، اور اس کالج کی بھی خدمات بڑی اہم ہیں۔ تو اس کالج کی تاریخ جو ہے کم ملتی ہے، یہاں کے مصنفین کا ذکر کم ملتا ہے، لیکن ہے، میں نے بھی اپنی کئی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے بچوں کے ادب کے تعلق سے۔ اس میں فورٹ سینٹ جارج کالج میں جو ہے منشی شمس الدین احمد تھے، انہوں نے داستان الف لیلہ کا ترجمہ کیا۔ اسی طرح ابراہیم بیجاپوری نے دکنی انوار سہیلی جو ہے یہ بھی کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کسی نے فارسی میں کیا، فارسی سے انہوں نے دکنی انوار سہیلی میں کا ترجمہ کیا۔ اور بھی اس پر کتابیں آ چکی ہیں، میرے پاس بھی کتاب ہے فورٹ سینٹ جارج کالج کی خدمات، تو اس میں آپ کو منشی مظفر اور غلام دستگیر وغیرہ کا نام ملتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہاں بھی کئی جو ہے داستاں لکھی گئی، تو یہ گویا کہ باضابطہ ادارے کے تحت، یعنی باضابطہ جو ہے انگریزوں کی نگرانی میں ادارتی طور پر، اور انفرادی طور پر رکھا جائے تو رجب علی بیگ، لکھنؤ کے رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں جو ہے فسانہ عجاب لکھا، یہ مشہور داستان ہے۔ اسی طرح اسی زمانے میں سید انشاء اللہ خان انشا، انہوں نے جو ہے رانی کیت کی کہانی مختصر، اور اس میں جو ہے عربی فارسی کے ایک بھی لفظ نہیں ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، رانی کیت کی کہانی، یہ بھی جو ہے اردو کی ابتدائی دور کی داستان ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے داستان کا سلسلہ چل پڑا، داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا، طلسم خیال سکندری، اس طرح کی جو ہے بے شمار کتابیں بے شمار جو ہے لکھی گئیں۔ کہتے ہیں کہ جس کو رومانس کہتے ہیں، رومانس انگریزی میں، وہ بھی داستان کی شکل ہے، اور رومانس کی بھی کئی قسمیں کی گئی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے علمی مقصد سے ہو تو علمی رومانس کہلاتا ہے، عام لوگوں کے لیے ہو، یہ جو ہے داستان کی کئی جو ہے قسمیں بیان کی گئی ہیں، کہ یورپ میں عاشقانہ داستانیں تصنیف کی جاتی تھی، اور ان میں کچھ کہانیاں ہیجان انگیز اور پرکشش ہوتی تھیں، وہ ہاتھ لی آتی تھیں۔ ان تخیلی عاشقانہ داستانوں کو رومان کہا جاتا تھا۔ رومان کی بھی کئی قسمیں ہوتی تھیں، وہ داستان جس میں مصنف نے کسی تاریخی واقعے سے مواد حاصل کیا ہو، اس کو تاریخی رومان کہا جاتا تھا۔ رومان کی دوسری قسم جو گاؤں کے سادہ لوگوں کے لیے کے جذبات اور احساسات اور ان کی زندگی کی ترجمانی کرتی تھی، کو دیہاتی رومان کہتے تھے۔ اسی طرح مصنف جو ہے علمی نکات بیان کرے تو اس کو جو ہے تعلیمی رومان۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ داستان کا رواج صرف عربی اور فارسی میں نہیں رہا، بلکہ جو ہے یورپ کی زبانوں میں بھی جو ہے اس طرح داستان، تخیل و کہانیاں لکھنے کا رواج رہا۔ اس لیے بتایا کہ اس وقت تک اردو میں حکایت، درایت، تمثیل، فیبل کہا حکایت کو، درایت کریں پریبل، تمثیل یعنی تمثیلی کہانی، اس کو ہم سبرس کو جو ہے ہم تمثیلی کہانی کہہ سکتے ہیں، جس کو مثال دے کر کے حسن کو اور دل کو جو ہے ایک تمثیل دیے، ایک شکل بنا کر کے پیش کرنا، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ ایلیگوری، دیومالا، اساطیری، میت،
پریوں کی کہانیاں، فیری ٹیلز، جاتک کتھائیں، سمجھیں، سیرمونی ٹیلز، اسی طرح داستان رومان اور لیجنڈ کا رواج رہا۔ یہ تمام جو ہے، ان تمام کا تعلق جو ہے، یہ تمام جو قسمیں ہیں جن کا تعلق جو ہے خیالی دنیا سے ہے۔ بعد میں جب خیالی دنیا میں انسان کی حقیقی دنیا سے بڑھتی محبت کی وجہ سے داستان کو زوال ہوا اور اس کے بجائے ناول افسانے کو عروج حاصل ہوا، کیونکہ آج جو ہے لوگ حقیقت پسند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا بچپن ہے اور بچے ہیں وہ جو ہے اس کو زیادہ پسند کرتے، اس لیے جو ہے بچوں کی جو کہانیاں ہیں، بچوں کے جو ہے سیریلس ہے، اس میں جو ہے آج بھی جو ہے یا اسی طرح جو ہے اگر ہم چاہیں تو سائنسی کہانیاں لکھ کر کے جو ہے داستانی انداز میں سائنسی ترقی جو ہے ہوتی، چاند پر بچے جا رہے ہیں اور جو ہے آپ دیکھیں گے ڈوریمون میں اور اس طرح کہانیاں جو ہے آ رہی ہیں بکر کی اور دوسری کہانیاں بچوں کے لیے سیریل میں، تو اس میں جو ہے سائنسی ترقی کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم جو ہے سائنسی کہانیاں لکھ کر کے اور سائنسی واقعات کو، سائنسی ترقیات کو جو ہے کہانی کے انداز میں پیش کر کے ہم جو ہے دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اسی طرح چاند کی دنیا میں پہنچ جائیں گے اور چاند کے حیرت انگیز واقعات کو بچوں کو بتا سکتے ہیں، اور جو جس انداز میں داستان کا مقصد تھا وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہوگا اور بچوں کو جو ہے سائنسی معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ اس لیے سائنس کی الف لیلہ بھی لکھی آپ کے کرشن چندر نے۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اردو کو جو ہے داستان سے سبق حاصل کر کے اس داستان کو پڑھ کر کے ہم جو ہے جدید دور کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانیاں تحریر کریں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔